بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 41 ہے۔ باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن، اور اگر کذبوک، وہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے کذب بیانی کرنا، جھوٹی بات کرنا۔ فقل، تو آپ کہہ دیجئے، لی، میرے لیے، عملی، میرا عمل ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عملکم، تمہارا عمل ہے۔ مزید آگے وضاحت کر دی، انتم، تم، بریئون، بری ہو، مما، اس سے جو، اعملو، میں کر رہا ہوں، میرے عمل سے تم بری ہو۔ اور آگے کیا فرمایا، وَأَنَا، اور میں، بریئون، بری ہوں، مما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کر رہے ہو۔ اس آیت کریمہ میں جب بہت زیادہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، دلائل بھی پیش کیے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو جھوٹا کہنے سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالی نے کہا آپ ان سے کہہ دیجئے میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، وہ میں کر چکا ہوں، اب میرے اعمال میرے ساتھ ہیں، اس کے آپ ذمہ دار نہیں، آپ کے اعمال کا میں ذمہ دار نہیں، کل کلا ہم نے اللہ کے ہاں اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اچھے برے اعمال کی سزا جزا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت کے ساتھ اگر سورۃ البقرہ آیت نمبر 39، اسی طرح سورۃ الاخلاص ساری، سورہ آل عمران آیت نمبر 20، سورہ شورى آیت نمبر 15، ان کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ اس کا مزید مفہوم واضح ہو جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھیے، کسی بھی نبی کا کام اور نبی کے جو وارثین علماء ہیں ان کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، یہ دروس اور خطبات کے بعد اکثر اس کو ختم کرنے کے لیے خطبہ کچھ تو کہتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور کچھ کیا کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وما علینا، اور نہیں ہے ہم پر، الا البلاغ المبین، مگر واضح واضح پہنچا دینا۔ کیا مطلب ہے کہ جتنا میں نے درس دیا ہے یا 1 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے، جو بات ہے مجھ پر میں آگے اس کو پہنچا دی ہے۔ میرے پاس جتنا علم تھا مجھے چونکہ آگے پہنچانے کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے جو بھی سیکھتے ہو اس کو آگے پہنچاؤ، اگرچہ وہ 1 آیت ہی کیوں نہیں ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، امت کے ہر فرد پر دین کی دعوت دینا فرض ہے، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے، خاصہ ہے کہ یہ لوگ گھر میں نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت تم اس لیے ہو کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ معلوم ہوا دعوت دینا ہم پر فرض ہے، لیکن آگے ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا جو ہیں ابو طالب کتنا احترام کرتے ہیں آپ کا، کفار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ڈھال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ تک نہیں آنے دیتے، بہت زیادہ انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، بہت زیادہ دیکھ بھال کی ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھا سکے؟ نہیں۔ معلوم ہوا ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ نبی کا کام بھی دعوت دینا ہے، اور اسی طرح نبی کے جو وارث علماء طلباء لوگ ہیں ان کا کام بھی دعوت دینا ہے۔ باقی یہ تقدیر میں لکھا ہے، جس نے ایمان لانا ہے وہ لائے گا، جس نے نہیں لانا وہ نہیں لائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2653 ہے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو آسمان اور زمین بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو معلوم ہوا
یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے گا دے گا، ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے۔ آگے باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو یستمعون، کان لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے اردو میں استعمال ہوتا ہے سامع، اس کا مطلب ہوتا ہے سننے والا۔ یہ عربی کا لفظ بھی ہے، سامع، سننے والا۔ عربی میں یہ اصول یاد رکھیں، جب بھی الفاظ کے اندر کوئی لفظ زائد ہوگا اس کے اندر ترجمہ بھی زائد ہوگا۔ مثال کے طور پہ یسمعون، اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر تا زیادہ آ گئی ہے یستمعون، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خوب غور کے ساتھ سننا۔ ایک ہوتا ہے سماع، وہ ہوتا ہے خالی سننا، ایک ہوتا ہے استماع، اس کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ سننا، کان لگا کر ایک ایک لفظ کو صحیح طرح سننا۔ مثال لیں، اگر میں کسی کی بات سن رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ موبائل یوز کر رہا ہوں یا ساتھ کوئی تحریر لکھ رہا ہوں، کوئی اور کام کر رہا ہوں، تو یہاں کیا لفظ بولا جائے گا؟ سامع کا، یسمع کا، کہ یہ آدمی سن رہا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کی بات پورے توجہ کے ساتھ سنوں، مراد یہ ہے نہ موبائل چلاؤں نہ کوئی اور کام کروں، تو پھر یہاں کیا بولا جائے گا؟ یستمعو، یہ آدمی بڑے غور و خوض کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ بات کو سن رہے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ یستمعون، وہ پوری توجہ کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ صحیح طرح سن رہے ہیں، کان لگا کر۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں، یعنی پوری توجہ سے سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں الیکا، آپ کی طرف، یعنی آپ کی جو بات ہے نا وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ افانت، تو کیا آپ تسمع، سنا سکتے ہیں، الصم، بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون، ولو، اور اگرچہ، کانوا لا یعقلون، وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں۔ اور آگے کیا کہا؟ ومنہم، اور ان میں سے، من، کچھ ایسے بھی ہیں جو ینظر، دیکھتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، افانت، تو کیا آپ تہدی، ہدایت دے سکتے ہیں، راہ دکھا سکتے ہیں، العمی، اندھوں کو، ولو، اور اگرچہ، کانوا لا یبصرون، وہ سب نہ دیکھتے ہوں۔ تو جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور اس بات کو واضح کیا کہ جو کفار لوگ ہیں ان کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کو حق پر سمجھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن صرف ضد، عناد کی وجہ سے قرآن مجید کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو عقل کے بالکل اندھے ہیں، سمجھ کے بالکل کورے ہیں، قرآن مجید کا یقین ہی نہیں ہے ان کو۔ اور دوسری تفسیر یہاں کیا کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ کچھ کفار ہیں جو آئندہ ایمان لے آئیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں یہ ہے ہی نہیں۔ اس آیت کے اندر ان کفار کا ذکر ہے کہ جن کی قسمت کے اندر اللہ تعالی نے یہ ہدایت لکھی نہیں ہوئی، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ آپ کی بات، یعنی ایک ہوتا ہے کہ آدمی آنکھوں کی بصارت سے محروم ہو۔ اگر آدمی آنکھوں کی بصارت سے محروم ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ سمجھ آتے ہیں، یعنی ان کی جو دل کی بصیرت ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی آنکھوں کا بھی اندھا ہو، دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو، ایسا آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگرچہ وہ دیکھتا رہے، یہ تو جانوروں جیسی مثال ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔ جانور تو ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ کی طرف، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا کہ آپ کون ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو سمجھ کا مادہ ہے عنصر وہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو یہ انسان ان سے بھی بدتر ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن پھر بھی وہ استعمال نہیں کر رہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں کی بصارت ہے، لیکن دل کی جو بصیرت ہے کہ آپ کی بات کو سمجھیں، سوچیں، اس پر عمل کریں، وہ ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ اور کچھ کیا ہے، وہ آپ کی بات سن نہیں پاتے۔ مراد یہ ہے سنتے تو ہیں لیکن سن کر اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، اس نعمت سے وہ محروم ہے۔
سورۃ الزخرف آیت نمبر 40 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن كان فی ضلال مبین، پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور ان کو جو صاف گمراہی میں پڑے ہیں۔ معلوم ہوا نبی کا کام پہنچا دینا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی آپ نے اس بات کو سمجھا ہے، نبی کا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہوتا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 80 اور 81 اس کو بھی سامنے رکھیں، مزید بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں، قرآن مجید کو کس قدر جھٹلاتے ہیں۔ یہاں سے یاد رکھیے یہ نہیں کہ سارے کفار قریش کی طرف منسوب ہے، آج بھی ایسا ہے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو واضح کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ مراد یہ کہ ٹھیک ہے آپ مولوی صاحب، آپ حافظ، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میرا یہ عمل ہے میں اس پر کاربند ہوں۔ دیکھیں اس طرح چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے کیسے دین کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں، قرآن مجید کا واضح انکار کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کفار قریش کے لیے کہا ہوگا، ہم کے لیے تو نہیں ہے۔ بھائی قرآن مجید کل قیامت تک کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والا جو آخری شخص ہے اس تک ہے۔ تو آج بھی اس کا انکار قرآن مجید کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا موجود ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال بھی بہرے گونگے جو آنکھوں سے محروم ہے، کانوں سے محروم ہے، ان کی مانند ہے۔ آگے باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یہ جو انا ہے نا، انا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو انا ہے نا وہ تاکید کے لیے نہیں بلکہ وہ جملے کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ کے ہوتا ہے، اور جو انا ہے حمزہ کے نیچے جو زیر ہے انا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ مراد یہ ہے کہ جو اگلی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، حتمی اور حقیقی کنفرم بات ہے، بالکل سچی بات ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ انا کے بغیر بات کریں تو بھی ہمارے لیے بہت زیادہ وہ بات اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس میں تاکید پیدا کر دیں یا کوئی بھی بات قسم اٹھا کر کریں تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت زیادہ وقعت والی بات ہے اور بہت ہی زیادہ کنفرم بات ہے، یہ کہ اس کے خلاف ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اگلا جملہ اس لیے ہوتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا۔ ایک ہے کہ ہم کہیں اللہ ظلم نہیں کرتا، ایک ہے کہ واقعی کنفرم بات ہے اللہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے، دونوں باتوں میں کچھ فرق ہوگا۔ ظلم نہیں کرتا الناسا، لوگوں پر، جی اتنا بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، شیئن، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی میں بہت کچھ آ سکتا ہے۔ اچھا یہ جو ذرہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی ایسی مشین نکل آئے، ذرہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی بند کمرے میں بیٹھے ہوں، باہر سے جو روشن دان کوئی کھلا ہوا ہے اس میں سے دھوپ آ رہی ہے اندر، اس کے ساتھ ساتھ سفید رنگ کے آپ ذرات دیکھتے ہیں، انہیں ذرہ کہتے ہیں۔ تو اگر ایسی مشین پیدا ہو جائے کہ اس ذرے کی آگے اس کا حصہ کیا جائے، اس کو حصوں میں تقسیم کیا جائے، مثال کے طور پہ جو ذرہ ہے نا اس کے 1,00,000 پارٹ حصے بنا لیے جائیں، یا اس سے بھی زیادہ ممکن ہے تو بنا لیے جائیں۔ اچھا وہ جو 1,00,000واں حصہ ہوگا نا اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ تو ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ہوتا کیا ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن، اور لیکن، الناس، لوگ، خود ہی، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو بات ہے نا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، چونکہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس لیے ہدایت صرف اسی کو آئے گی جو تقدیر میں لکھی ہے، ہمارا تو اس کے اندر دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ کسی پر ظلم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، اس کے بارے اللہ لکھ دے جہنمی ہے، اب وہ بندہ سمجھتا رہے جی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا میں نے جہنم میں جانا ہی تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے ساتھ سارا کچھ لکھ دیا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ سمجھیں،
میں کسی کو بھیجتا ہوں بازار سے فلاں چیز لے کر آئیں، 2 چیزوں کے اس کو نام بتاتا ہوں، یہ چیز بھی اور یہ چیز بھی لے کر آنی ہے، اور ساتھ اس کو کہہ دوں مجھے پتا ہے یہ جو دوسری چیز ہے نا یہ آپ نے بھول جانا ہے، یہ نہیں آپ لے کر آئیں گے۔ اب میرا علم چونکہ ناقص ہے، ممکن ہے وہ آدمی دونوں چیزیں لے آئے، عین ممکن ہے کہ وہ جو چیز میں نے کہی ہے فلاں چیز تم نہیں لے کر آ سکتے، یعنی تم بھول جاؤ گے، ہو سکتا ہے وہ نہ بھی لے کر آئے، یعنی میرا علم ناقص ہے، لیکن اللہ تعالی کا علم کامل ہے، اس کو پوری طرح پتا ہے کہ یہ آدمی جس کو میں دنیا میں بھیج رہا ہوں اس نے جنت والے اعمال ہی کرنے ہیں، یہ جو بندہ اس نے جہنم والے اعمال کرنے ہیں جہنم میں جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے ساتھ سارا کچھ لکھ دیا ہے، وہ چونکہ علم کامل رکھنے والا ہے اس لیے اس کے علم کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہو سکتی، وہ مکمل ہے علم۔ بندے کو اختیار اللہ نے دیا ہے، اس کو دونوں راستے اللہ نے دکھائے ہیں، وہ جس پر چلے۔ تو یہاں بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے، مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتوں سے آدمی کو نوازا ہوا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں جن سے انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں، سننے کے لیے اللہ نے کان عطا کیے ہیں ان سے سنیں، حق بات سنیں، عقل و بصیرت کے ساتھ اللہ نے نوازا ہے جس کے ساتھ آدمی حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال جو آدمی کر لے تو بہت مناسب ہے، لیکن جو ان صلاحیتوں کا استعمال ہی نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، پھر بھی یہ کہتا رہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے چونکہ جہنمی لکھا تھا اس لیے جہنم میں جا رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ باری تعالیٰ نے ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اب یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 40 باری تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اتنے بدبخت ہیں، اتنے وہ نصیب کے مارے ہوئے ہیں، وہ اپنے جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 22 باری تعالیٰ فرماتے ہیں وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، سچی بات ہے یہ، ایسا کیوں ہے تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو ظلم ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2570، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تم پر بھی اس کو حرام کرتا ہوں، لہذا ایک دوسرے پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ اور آخر میں کیا ارشاد فرمایا، میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، گن کر رکھ رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ جو شخص خیر بھلائی پائے وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو وہ صرف اپنے ہی آپ کو ملامت کرے گا۔ اس کے ساتھ اگر آپ سورۃ الزلزال کی آخری 2 آیتوں کو سامنے رکھیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کل قیامت کے دن اگر آدمی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ پہلے میں بتا چکا ہوں، اگر ذرے کا 1 کروڑ حصہ کر لیا جائے، کروڑواں حصہ وہ اربواں جو حصہ ہے اس کو بھی ہم ذرہ کہیں گے، یعنی اتنا چھوٹا ذرہ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اگر نیک کام کیا نا، کل قیامت کے دن ذرہ برابر بھی جو کام کیا ہے اس کو بھی یارہ وہ دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ دکھائے گا اس کو کہ تو نے ذرہ برابر یہ جو کام کیا ہے میں نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کی کتنی شان ہے۔ اور آگے کیا کہا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کوئی برا کام کیا اگرچہ وہ ذرہ برابر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اس کا کام، وہ بندے کو اس وقت بھی دکھائے گا۔ باری تعالیٰ نے صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے، ان کے ساتھ ساتھ اگر آدمی ان کا استعمال صحیح نہ کرے، آنکھیں دی ہیں اللہ نے، قرآن آدمی پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، عقل دی ہے اس کے ذریعے سمجھے، کان دیے ہیں اس ذریعے قرآن مجید کی تلاوت کو سنے، حق بات کو سنے، جنت میں چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب چیزیں دی ہیں، ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے،
معلوم ہوا یہ بندے کے اپنے کرتوت ہیں جو اس کو جہنم کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ آگے باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ، وہ اکٹھا کرے گا انہیں، حشر برپا کرنا، میدان محشر یہ آپ سنتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا۔ میدان محشر میں بھی چونکہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اس لیے میدان محشر اسے کہا جاتا ہے، اکٹھے ہونے کی جگہ۔ کأن، گویا کہ لم یلبثوا، وہ نہیں ٹھہرے، الا مگر ساعتن، ایک گھڑی، من النہار، دن سے، یعنی جب قیامت کے دن ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم تھوڑی دیر اس دنیا کے اندر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو ساعہ ہے نا، ساعتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک گھڑی۔ عرب لوگ نہایت کم مدت کے لیے لفظ بولتے ہیں، یعنی بہت کم جو وقت ہوتا ہے نا اس کے لیے ساعہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قیامت بھی چونکہ ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے الساعہ کا لفظ بولا ہے۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں یتعارفون، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، تعارف، ایک دوسرے کا تعارف وہ حاصل کریں گے، بینہم، آپس میں۔ عین رافا، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، لیکن یہاں چونکہ تا اور الف زائد ہے، یتعارفون، اس کا مطلب پھر زیادہ ہو گیا، کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو پہچاننا، تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بینہم، آپس میں، قد، یقیناً، خسرہ، خسارے میں رہے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما، اور نہیں، کانوا، وہ ہوئے، مہتدین، ہدایت پر چلنے والے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے قیامت کی جو ہول ناکیوں کا منظر ہے اس کی منظر کشی کی ہے۔ لوگ کیسے قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے، دہشت کے مارے دنیا کی ساری لذتوں کو بھول جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم تو تھوڑی دیر ہی اس کے اندر رہے ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35، سورہ روم آیت نمبر 55 کو سامنے رکھیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرم لوگ قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تھوڑی سی دیر رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النازعات آیت نمبر 46 میں باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ، یعنی ایک صبح یا ایک شام دنیا میں رہ کر آئے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ 70 سال، 80 سال، 100 سال بھی عمر ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کی ہول ناکی، اس کا سارا منظر جب آدمی کے سامنے ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ دنیا کے اندر تو میں شاید ایک صبح یا ایک شام رہ کر آیا ہوں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 112 سے 114 تک دیکھیے، لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کیا کہیں گے؟ دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ یہ گزار کر آئے ہیں دنیا میں۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ اس کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 249 سامنے رکھیے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھی داخل ہونے کی، مومن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سلامتی بھیجی اور ساتھ کیا کہا کہ ہم بھی انشاءاللہ آپ کو ملنے والے ہیں۔ قبل اس کے کہ یہ میں روایت بیان کروں، یہ بات یاد رکھیے، یہ جو آپ نے فرمایا نا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یہ صرف سلامتی کی دعا ہے، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اب جو مردہ لوگ ہیں یا جو نیک لوگ فوت ہو چکے ان کے ساتھ آپ مخاطب ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسے جیسے اردو میں بھی ہم کہہ لیتے ہیں نا کہ واہ علامہ اقبال کمال کر دی آپ نے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو سنا رہے ہیں، وہ ہماری بات کو سن رہے ہیں؟ نہیں، یہ ویسے ہم تعریف کر رہے ہیں، ویسے ان پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ یا اسی طرح کوئی اور عالم دین فوت ہوئے ہیں تم کہیں واہ
آپ نے جو ہے نا لوگوں کو جگا دیا ایک مرتبہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہماری بات کو سن لیں؟ یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سلامتی اللہ کے نبی نے بھیجی ہے، دعا کی ہے سلامتی کی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول، جی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آرزو ہے، تمنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں الذین یأتوا من بعد، جو اس کے بعد آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے یا آپ کے بعد آئیں گے، بغیر مجھے دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، تو میں ان کو پہچان بھی لوں گا کل قیامت کے دن۔ صحابہ نے فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کے سفید پیشانی، سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے ہوں، سیاہ مشکی گھوڑوں میں مل جائیں، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ نے کہا جی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن وضو کی وجہ سے میری امت کے لوگ سفید ان کے جو نشانات ہوں گے، یعنی جس پر وضو لگتا ہے، وضو کے قطرات، وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے، وہ ہمارے جو قدم ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، یہ سارے اس وقت سفید ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ان کا انتظار کریں گے اور پھر ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں گے۔ معلوم ہوا یہ جو تعارف ہے یہ اس وقت ہوگا، سارے لوگ آپس میں جیسے ہم یہاں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کل قیامت کے دن ہم ہر ایک کو جانیں گے۔ تو جس طرح اب کسی سے بچنے کے لیے کہ میں یہ غلط کام کروں گا فلاں تک کی خبر نہ پہنچ جائے، اس وقت بھی یہی صورتحال ہوگی، جس طرح اب ہم ڈرتے ہیں اس وقت بھی یہ ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا۔ حقیقی طور پہ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو تعارف ہے یہ کل قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کا تعارف جو ہے یہ ہوگا۔ آگے باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا، اور اگر، نُرِيَنَّكَ، واقعی ہم آپ کو دکھائیں، دیکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے دکھائیں، بعض، کچھ حصہ، عذاب کا، الذی، جس کا، نعیدہم، ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، یا ضرور ہم آپ کو فوت کریں، فإلینا، ہماری ہی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، ثم اللہ، پھر اللہ تعالی، شہید، گواہ ہے، علی، اس پر، ما، جو، یفعلون، وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور ساتھ فرمایا کہ ہم نے کافروں سے جو کہہ رکھا ہے کہ یہ دین اسلام غالب آئے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، الاسلام یعلو ولا یعلی علی، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ تو یہ جو ہم وعدہ کر رکھا ہے نا، تو یہ کچھ وعدے تو ایسے ہیں جو ہم آپ کی زندگی میں ہی پورے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کفار کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، ان پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، آپ علیہ السلام نے دیکھا، جیسا کہ وہ اہل مکہ پر قحط آیا، قحط سالی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ قحط سالی کس قدر تھی کہ ہڈیاں تک یہ لوگ کھا جاتے تھے، زمین و آسمان کی طرف۔ اچھا یہ جو ہے نا، اس وقت ابو سفیان آیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کی۔ یہ دوسرا موقع ہے، آسمان اور زمین کے درمیان یعنی ہر طرف دھواں نظر آنا شروع ہو گیا۔ پہلا واقعہ قحط سالی کا ہے جو تقریباً 7 سال تک رہا تھا، پہلے بھی آپ اس کا ذکر سن چکے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو واقعہ آپ کے ہاں ہوا وہ دھوئیں کا تھا، سورۃ الدخان آیت نمبر 10-11 آپ دیکھیے۔ ابو سفیان جو کفار کا سردار تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پھر بارش کی درخواست کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان قومک قد ہلکوا فادع اللہ ان یکشف عنہم فدعا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4824 نمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کی قوم ہلاک ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر لے۔ اسی طرح دیگر بھی ایسے مواقع ہیں جن میں عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا۔ اچھا آگے جو کہا نا او نتوفینک، یہ ہم آپ کو فوت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے یہ حتمی ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی دیگر آیات بھی ہے، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا ہم اگر آپ کو فوت کر دیں تو یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے، اسلام لانے چھوڑ دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ فوت ہونے والے ہیں، اور یہ تو ایک فطرتی عمل ہے کہ جو انسان بھی دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ ہر کمال کو اللہ تعالیٰ نے زوال بھی بخشا ہے۔ او نتوفینک، یہاں مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام کا دور ہے، تو کچھ ایسے عذاب بھی ہیں جو ان پر آئے اور وہ صحابہ کرام کے دور میں آئے، یعنی ہم آپ کو فوت کر دیں اور آپ کے بعد کچھ ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو پوری ہوں گی، ان کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو یہ آگے جو باری تعالیٰ نے کہا کہ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، تو اللہ تعالیٰ کی گواہی اس کے اندر کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ کل قیامت کے دن جب یہ سارے لوگ آئیں گے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 49 ہے، ووضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا لیتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ باری تعالیٰ کے ہاں یعنی جو انہوں نے کام کیا تھا، چھوٹی بات بڑی بات جو بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر رکھا ہوا ہے، شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کل قیامت کے دن وہ دنیا کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، جتنے اعمال کیے ہیں انہیں حاضر پائیں گے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی ہر عمل ان کے سامنے ہوگا۔ اور ساتھ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا۔ آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے، کل کا مطلب تمام اردو میں استعمال ہوتا ہے، کلی طور پہ یہ بات ایسے ہے، تو کل کا مطلب تمام، امہ امت کو کہتے ہیں، رسول ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ تو جب آ گیا، رسولہم ان کا رسول، قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 7 باری تعالیٰ فرماتے ہیں انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہے۔ معلوم ہوا ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 23 اور 24 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان انت الا نذیر، آپ تو ایک ڈرانے والے ہیں، انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور باقی امتیں جو ہیں ان کے اندر بھی ڈرانے والے گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 876 نمبر حدیث ہے کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن کل قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ تو یہ اعزاز ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آگے جو باری تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر رسول کو لایا جائے گا پھر فیصلہ ہوگا، تو اس میں بھی آپ یاد رکھیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 70 سامنے رکھیے، اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 30-31 سامنے رکھیے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ باری تعالیٰ پہلے رسول لائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 41 بھی سامنے رکھیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ معلوم ہوا ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہوں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 69 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوگا، سامنے رکھا جائے گا، اور نبی گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے جب کوئی بھی آدمی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق گواہ پیش کیے جاتے ہیں، فلاں نے
فلاں نے ایسا کہا یا کیا، اس کے متعلق گواہ. تو یہ جو انبیاء ہے یہ ہم پر گواہ کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا، وہاں گواہ نبی موجود ہوگا. وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دعوت دی تھی، اس نے پھر تیرا انکار کیا ہے. معلوم ہوا وہاں تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے. کوئی آدمی بھی کوئی غلط بات نہ سوچ سکے گا نہ کہہ سکے گا، کیونکہ نبی سامنے موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ظلم نہ کرنا، یہ اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک نشانی بتائی ہے، اس کا ایک طریقہ بتایا کہ اس وقت تمام رسول چونکہ موجود ہوں گے گواہ کی حیثیت سے، اس لیے آپ میں سے کوئی غلط بات کرے گا بھی نہیں. تو یہ ظلم کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا کہ اس طرح بھی ہم ظلم کو ختم کر دیں گے کہ تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے، صحابہ کرام اور اس طرح بالخصوص انبیاء کرام. صحیح بخاری حدیث نمبر 7280 یہ سامنے رکھیں. جناب ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر اس شخص کے کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے کہا جی وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہاں سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام کو وہاں بطور گواہ پیش کرے گا. کوئی آدمی بھی خلاف حقیقت بات نہیں کر پائے گا، بلکہ اللہ تعالی ہر اس چیز کی جزا دے گا جس کا وہ مستحق ہوگا. ظلم آپ پچھلی 2-3 آیات سے سنتے آ رہے ہیں. اللہ تعالی نے ظلم کو حرام کیا ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ کوئی آدمی ظلم کرے. تو ظلم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہی ہیں جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا. وہ جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہی ہم نیک اعمال کریں. آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متا کب پورا ہوگا هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ عذاب والا، ان اگر تم ہو صادقین سچے. قل کہہ دیجئے لا املکو میں نہیں ہوں مالک، میرے اختیار میں نہیں ہے، لنفسی اپنے نفس کے لیے ضرًا کوئی بھی نقصان، ولا نفعا اور نہ ہی کوئی فائدہ، الا مگر ما جو شاء چاہے اللہ تعالی، لکل امت لکل ہر امت کے لیے اجل ایک وقت ہے، اذا جب جاء آ جاتا ہے اجلہم ان کا وقت، فلا یستأخرون تو وہ پیچھے نہیں رہ سکتے، ساعتن ایک گھڑی تھوڑا سا وقت بھی، ولا یستقدمون اور نہ ہی وہ آگے ہو سکتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ جو ہم پر عذاب آنا ہے وہ کیوں نہیں آتا، یا یوں کہہ لیں کہ جب ان کے پاس کوئی اور دلیل نہ ہوتی تو یہی تیر مارتے کہ متی ھذا الوعد، آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ عذاب آئے گا، یہ ہوگا، ایسا کیا جائے گا، تو یہ کیوں نہیں آتا، کب آئے گا یہ وعدہ؟ اللہ تعالیٰ آگے سے اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے کہیے کہ میں تو اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوں، کسی بھی نقصان کا نہ کسی نفع کا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی نقصان بھیجے کوئی فائدہ بھیجے مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے. جو اللہ نے چاہا وہ مجھے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت رکھا ہوا ہے، جب بھی وہ وقت آ جائے تھوڑا سا وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دائیں بائیں نہیں ہوتا. ہر امت کا کوئی وقت ہے. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے. تو اوپر جو آپ نے پڑھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے پاس نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اوپر ہے سارا معاملہ، وہ کب عذاب بھیجے. نبی اس کے اختیار میں صرف دعوت و تبلیغ ہی ہے.
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جو آج بھی ہمارے نبی کے ورثاء ہیں، علماء، دعات وغیرہ ہیں، ان کے پاس بھی صرف اور صرف دعوت و تبلیغ ہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ میں ایسا کر دوں گا، فلاں فائدہ میری وجہ سے پہنچ جائے گا، وہ ساری غلط باتیں ہیں، کیونکہ جس قوم کا نبی، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے دروازے نہیں رکھے ہوئے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے نفع نہیں رکھا ہوا، نقصان نہیں رکھا ہوا، مراد یہ کہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تو آج کے جو نبی کے وارث بنتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، فلاں نفع ہو جائے گا، فلاں اس طرح کوئی ایسا میری بات نہ مانے اس کو نقصان پہنچ جائے گا، تو یہ ساری عبث باتیں ہیں، فضول ہیں، نبی کے اختیار میں بھی یہ نہیں ہے۔ آگے باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں اثم، بلکہ اس سے اوپر والی آیت، قل کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے، ان اتاکم، اگر آ جائے تم پر، عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، ماذا، کیا ہے، یستعجلو، جلدی طلب کر رہے ہیں، منہ، اس سے، المجرمون، مجرم لوگ، جرم کرنے والے، اثم، کیا پھر، اذا ما، جو ہی، وقع، واقع ہو جائے، آمنتم، تم ایمان لاؤ گے، بھی اس کے ساتھ، یعنی جب عذاب آ جائے گا تب ایمان لانا ہے، آل آنا، کیا اب تم ایمان لاتے ہو، وقت، تحقیق، تم تھے، بھی اس کو، تستعجلون، جلدی طلب کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ نہیں ہوتا۔ مرتے دم تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن کیا اس کو فائدہ دے گیا؟ نہیں۔ ثم، پھر، قیلہ، کہا جائے گا، للذین، ان سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، تم چکھو، عذاب الخلد، ہمیشگی والا عذاب، حل نہیں، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا، مگر، بما، اسی کا جو، تم تھے، تکسبون، کمایا کرتے۔ مکہ کے جو مشرک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء عذاب کو جلدی طلب کرتے، جس طرح کی پچھلی آیت میں بھی آپ نے سن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کہہ چکے تھے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یہاں ان آیات میں اللہ تعالی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عذاب جو ہوتا ہے جب آ جائے اس کے اندر پھر اللہ تعالی تاخیر نہیں کرتا، عذاب آ جاتا ہے، فوری آ جاتا ہے، اور اس وقت پھر توبہ کا دروازہ نہیں ہوتا بلکہ اس وقت عذاب ہی ٹوٹتا ہے۔ تو کیا اگر رات کو عذاب آ جائے یا صبح عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس کو چکھو گے؟ اسے برداشت کرنے کی طاقت تمہارے میں ہے؟ اس لیے تم عذاب کو جلدی کیوں طلب کرتے ہو؟ اور یاد رکھیے اگر یہ ہٹ درمی ہے تو پھر یہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا عذاب الخلد، ہمیشہ ہی وہاں پھر یہ عذاب کے اندر رہیں گے، اس کا تھوڑا سا نظارہ بھی کر لیجئے۔ سورۃ الطور آیت نمبر 13 سے 16 سامنے رکھیے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، سخت دھکیلا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے؟ یہ تم دیکھ نہیں پا رہے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ برابر ہے، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو صبح شام اللہ کے نبی سے عذاب کا سوال کرتے ہیں کہ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب آئے گا؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم اسے برداشت نہیں کر پاتے، لیکن یاد رکھیے اگر یہ ہٹ درمی ایسے ہی رہی تو کل قیامت کے دن جب جہنم میں داخل کیا جائے گا اس وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو ایک ندا آئے گی، آواز دی جائے گی، ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کیا اس کو تم جانتے ہو؟ موت چونکہ اس وقت ہر انسان کو آئی ہوگی دنیا میں، ہر کوئی اس کو پہچانے گا، جی یہ موت ہے۔
اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور پھر آواز لگائی جائے گی کہ یا اہل الجنہ خلود، جنت والو ہمیشہ ہی رہنا ہے، اب اس سے نکلنا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی جہنم والوں سے بھی کہہ دیا جائے گا کہ یا اہل النار، اے دوزخیو، خلود، اس جہنم میں ہمیشہ ہی رہنا ہے، اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے، کسی کو موت نہیں آنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ کمرہ امتحان میں آدمی جس طرح اگر سوال کا جواب غلط بھی لکھ لے، اسی وقت اس کو مارا نہیں جاتا، اس کو پیٹا نہیں جاتا۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فوری طور پہ اپنے عذاب کا جو کوڑا ہے وہ نہیں برساتا، بلکہ مہلت دے رہا ہے، اور ساتھ کل قیامت کے دن جو عذاب ہے اس سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے۔ اس وقت جب پھر داخل کر دیا جائے گا، پھر صبر کرو نہ کرو، وہاں یہ نہیں، داخل کر دیا اب کوئی موت نہیں ہے۔ آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَنْبِطُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، کیا حق سچ ہے، ہوا وہ، قل کہہ دیجئے، ای ہاں، قسم ہے، ربی میرے رب کی، انہو بے شک وہ، لحق، یہ لام کا ترجمہ یقیناً، لام تاکید کے لیے ہے، لحق، حق بھی تاکید ہے اور لام بھی تاکید ہے، یقیناً سچی بات ہے، حق ہے، وما اور نہیں، انتم تم، بمعجزین عاجز کرنے والے، عاجز آ جانا، عجز و نیاز، عاجزی، تو بمعجزین عاجز کرنے والے۔ کفار قریش جو ہیں، مکہ کے لوگ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بار بار اور مختلف انداز میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ عذاب کی باتیں کرتے ہیں یہ واقعی سچا ہوگا؟ سورۃ المرسلات آیت نمبر 7 سامنے رکھیے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً وہ ہو کر رہنے والی ہے، لواقع، لام ادھر بھی تاکید کے لیے، لواقع یقینی طور پہ ہو کر رہے گی۔ اور سورۃ الطور آیت نمبر 7-8 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب لواقع، یقینی طور پر وہ واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو بار بار آپ سے سوال کرتے ہیں جی، یہ جو عذاب کا آپ ذکر کرتے ہیں جی، نیک اعمال کرو جہنم میں پھر عذاب ہوگا، ایسا ہوگا وہ ہوگا، تو یہ کیا یہ حق ہے؟ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ واقعی حق ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 558 ہے، حدیث نمبر 8676 ہے، اس کو بھی سامنے رکھیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے سور عطا کیا ہوا ہے، یہ جو آواز لگنی ہے، جس کے سپرد کیا گیا ہے وہ تیاری کی حالت میں ہے اور شروع عرش کی طرف وہ مسلسل دیکھ رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آنکھ تک نہیں جھپک رہا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی آنکھ جھپکنے کے دوران اللہ تعالیٰ اس کو سور پھونکنے کا حکم دے دیں اور وہ اللہ کے عذاب کی نافرمانی، اللہ کی بات کی نافرمانی کرے۔ گویا اس کی آنکھیں 2 چمکدار موتی اور ستارے ہیں، یعنی وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے سور کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کب اللہ تعالیٰ کہے اور میں اس کے اندر پھونکوں، سارے لوگ قبروں کے اندر سے نکل کر میدان محشر کی طرف جمع ہو۔ وہ تیاری کی حالت میں ہے، اور یہ لوگ مکہ کے جو کافر ہیں یا جو آج کے لوگ ہیں، یہ اسی طاق میں جی قبر کا عذاب، قبر کے عذاب کے منکر ہیں، لوگ آج بھی موجود ہیں۔ آپ اگر سوشل میڈیا پہ اس کو تلاش کریں، قبر کے منکر لسٹ آ جائیے آپ کے سامنے، جہنم کے عذاب کے منکر ہیں لوگ، اور کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعی حقیقی بات ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے قبر میں جانا ہے، جو آدمی گناہگار ہے اس کو وہاں عذاب دیا جانا ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں، پھر آگے جہنم کے اندر اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا جی، جہنم میں عذاب وہ ایسی ہے جی، آگ ہوگی، بس کوئی نہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ڈر جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذاب ہیں، انسان دیکھنا دور کی بات ہے، ایسے خیالات
کے اندر بھی ایسا عذاب وہ نہیں لا سکتا کس قدر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمارے دلوں کا نور اس کو بنا دے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے ہمارا سفارشی اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا دے۔